بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم ہدایت النحو سبق نمبر 105 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم حروف جارہ میں سے چھٹا حرف لام سے متعلق پڑھیں گے۔ اللام للاختصاص کے لام کے معنیوں میں سے ایک معنی اختصاص کا ہے کہ لام اختصاص کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ، تو ہم آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں۔ واللام وہی للاختصاص نحو الجل للفرس والمال لزید وللتعلیل كضربته للتأدیب۔ لام حروف جارہ میں سے چھٹا حرف لام وہی للاختصاص، لام اختصاص کا معنی دینے کے لیے آتا ہے، یعنی اس بات کو بتلانے کے لیے آتا ہے کہ اس کے مدخول کے لیے ماقبل والی چیز خاص ہے۔ پھر یہ خاصیت اور خصوصیت یا تو بطور استحقاق کی ہوگی یا بطور ملکیت کے، جیسے الجل للفرس کہ جول یہ گھوڑے کے لیے خاص ہے، تو یہ خصوصیت اور اختصاص بطور استحقاق کے ہے۔ والمال لزید، اور مال زید کا ہے، یعنی یہ اختصاص بطور ملکیت کا ہے۔ اس لیے مصنف علیہ الرحمہ نے اس کی دو مثالیں ذکر کی۔ وللتعلیل، ترکیب اس کی انتہائی آسان ہے۔ الجل مبتدا للفرس ظرف مستقر، اس طرح المال مبتدا لزید ظرف مستقر اس کے لیے خبر ہے۔ وللتعلیل، اور کبھی کبھی لام تعلیل کا معنی دینے کے لیے آتا ہے، جیسے کہ ضربته للتعذیب، یعنی اس بات کے لیے آتا ہے کہ اس کے مدخول کو جو ہے یہ سبب ہے ماقبل فعل کا، ماقبل مذکور فعل کا یا کسی بھی چیز کا، جیسے ضربته للتعذیب، مارا میں نے اس کو ادب کے لیے، یعنی میں نے مارنے کا فعل جو ہے وہ ادب کے لیے تھا، اس کا سبب ادب سے لانا ہے۔ وزائدتن، اور لام کبھی کبھی زائد ہوتا ہے، اللام وہی زائدتن، اور کبھی کبھی وہ زائد ہوگا، کا قولی تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ قول ردف لکم ای ردفکم، تو ردف لکم میں ردف فعل وہ ضمیر اس کے اندر فاعل، کم ضمیر مفعول به، لام جارہ زائدہ ہے، اور کم ضمیر مجرور محلاً و مرفوع و منصوب معناً بنا پر مفعولی، یہ جار مجرور مستغنی از متعلق، کہ میں تمہارا ردیف ہوا، یعنی سواری پر تمہارے پیچھے بیٹھا۔ وبمعنی عن، اور کبھی کبھی لام جو ہے یہ عن کے معنی میں ہوگا، اور یہ عن کے معنی میں اس وقت ہوگا اذا استعمل مع القول، جب اس کو قول یا مشتقات قول کے ساتھ استعمال کیا جائے، یعنی قول یا جو اسماء جو افعال قول سے مشتق ہوں گے ان کے ساتھ اگر لام کو استعمال کیا جائے گا تو وہ لام کیا ہوگا بھائی؟ عن کے معنی میں ہوگا، جیسے اللہ تعالیٰ کے قول وقال الذین کفروا للذین آمنوا لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، کہا ان لوگوں نے کفروا جنہوں نے کفر کیا تھا، للذین آمنوا ان لوگوں سے، آمنوا جو ایمان لائے تھے، لو کان خیرا ما سبقونا الیہ کہ اگر یہ اسلام یہ ایمان خیر ہوتا بھلائی ہوتی، ما سبقونا الیہ تو تم ہم سے اس کی طرف سبقت نہ کرتے، ما سبقونا الیہ تو وہ ہم سے اس کی طرف سبقت نہ کرتے۔ تو یہاں پر محل استشہاد للذین ہے، تو یہاں پر لام عن کے معنی میں ہے، اور لام کا عن کے معنی میں ہونے پر قرینہ اس بات یہ بات ہے کہ اگر یہاں لام اپنے معنی میں ہوتا، اس صورت میں سبقونا نہ ہوتا، سبقتمونا ہوتا، یعنی مخاطب کا صیغہ ہوتا۔ تو قال پھر الذین اسم موصول کفروا اس کے لیے صلہ، موصول صلہ مل کر اس کے لیے فاعل، للذین آمنوا لام حرف جر، الذین اسم موصول، آمنوا جملہ صلہ، موصول صلہ مل کر مجرور جار مجرور ظرف لغو متعلق با کفروا فعلس، قال فعلس، لو کان خیرا ما سبقونا الیہ یہ جملہ مقول قول لو شرط ہے، کان فعل افعال ناقصہ ضمیر اس کے اندر اسم، خیرن اس کے لیے خبر ہے، کان اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ شرط، ما سبقونا الیہ یہ جملہ اس کے لیے جواب شرط ہے، یعنی جزا ہے، ما
نافیہ غیر عاملہ سبقو فعل و ضمیر فاعل نا ضمیر مفعول به الا حرف جر ہو ضمیر مجار مجرور ظرف لغو متعلق بسبقو. تو یہ شرط جزا مل کر یہ مقول قل و قال کے لیے. تو بہرحال یہاں پر محل استشہاد یہ ہے کہ للذین میں لام جو ہے یعن کے معنی میں ہے. وفیہ نظر مصنف علیہ رحمہ فرما رہے ہیں کہ اس میں نظر ہے، یعنی قال الذین کفروا للذین آمنوا کو جو انہوں نے ذکر کیا اس مثال کو کہ لام عن کے معنی میں ہے، اس میں تفصیل ہے. بعض مفسرین نے یہاں لام کو اپنے حقیقی معنی میں لیا ہے، عن کے معنی میں نہیں لیا، اور بعض نے یہاں لام کو بعضوں کے معنی میں لیا ہے کہ کافروں نے بعض مسلمانوں سے کہا. بہرحال وبمعنى الواو فی القسم للتعجب، اور کبھی کبھی لام جو ہے یہ واو کے معنی میں آتا ہے، اور یہ واو کے معنی میں آئے گا قسم کے مقام پر للتعجب، اور قسم کے مقام پر واو کے معنی میں آئے گا اور تعجب کے لیے یا تعجب کا معنی پیدا کرنے کے لیے آئے گا. کقول الحذلی، جس طرح کہ حذلی مشہور شاعر کا یہ قول ہے. للہ یبقى علی الایام ذو حید بمشمخر به الضیان والآس. عزیز طلبہ، سب سے پہلے ہم اس شعر کی لغوی اور ترکیبی حیثیت پر سے متعلق پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر جو ہے محل استشہاد میں عرض کروں گا. تو للہ میں جو لام ہے یہ قسمیہ جارہ ہے، لفظ اللہ مجرور ہے اور جار مجرور ظرف لغو متعلق باقسم فعل ہے. یبقى علی الایام ذو حید بمشمخر به الضیان والآس، یہ جملہ جواب قسم ہے. یبقى فعل اور علی الایام، علی جار ایام یوم کی جمع ہے، مجرور جار مجرور ظرف متعلق با یبقى ظرف لغو متعلق با یبقى فعلاس. ذو اسم از اسماء ستہ مکبرہ مضاف حید مضاف الیہ مل کر یہ یبقى کے لیے فاعل ہوا. بمشمخر با حرف جر مشمخر مجرور موصوف. به الزیان والآس با حرف به ظرف مستقر خبر مقدم، الزیان معطوف علیہ و حرف عطف، الآس معطوف علیہ مل کر یہ مبتدا مؤخر ہے. مبتدا مؤخر اپنے خبر مقدم سے مل کر یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ صفت مشمخر کے لیے. موصوف صفت مل کر یہ مجرور جار مجرور ظرف لغو متعلق بیبقى، یہ متعلق ثانی ہو جائے گا. تو اب ترجمہ سے پہلے بقی یبقى کا معنی ہے باقی رہنا. ایام یہ یوم کی جمع ہے، دن کو کہتے ہیں. ذو حیدن گرو والا، یہاں اس سے مراد وہ جانور جس کے سینگیں ایسی ہو کہ جس کے سینگیں گرے نما ہو، یعنی گرے نما سینگیں ہو اس کی. یہ بڑا عمدہ جانور ہوتا ہے جو بلند و بالا پہاڑوں پر ہوتا ہے. مشمخر بلند و بالا پہاڑ کو کہا جاتا ہے. الزیان یہ ایک خوشبودار قسم کا پودا ہے، اور آس یہ بھی ایک خوشبودار قسم کا پھول ہے اور پودا ہے جو بلند و بالا پہاڑوں پر پائے جاتے، پہاڑوں کی چوٹیوں پر پائے جاتے، نیچے نہیں. تو شاعر کہتا ہے یبقى سے پہلے لائے نافیہ محذوف ہے. عزیز طلبہ، تو ترجمہ ہم کریں گے اللہ کی قسم، یبقى اے لا یبقى باقی نہیں رہے گا، علی الایام از مرور زمانہ کے ساتھ، ذو حیدن گرا نما سینگوں والا عمدہ جانور، بمشمخر بلند و بالا پہاڑوں پر، بہ الزیان والآس جہاں زیان اور آس نامی خوشبودار پودے پائے جاتے ہیں. یہ اس کا ترجمہ ہوا. محل استشہاد یہاں پر یہ ہے کہ یہاں پر لام جو ہے یہ واو کے معنی میں ہے، واو قسمیہ کے معنی میں ہے. للہ اصل میں واللہ کے معنی میں ہے. یہ محل استشہاد ہوا. عزیز طلبہ،
ورب وہی لتقلیل، حروف جارہ میں سے ایک ربہ ہے، وہی لتقلیل، اور یہ تقلیل کے معنی کے لیے آتا ہے، یعنی متکلم یہ سمجھتا ہے کہ ربہ کا مدخول اس کے نظروں میں کم ہے، کما ان کم الخبریت للتکثیر، جس طرح کہ کم ایسا کم جو خبریہ ہو، للتکثیر وہ کثرت کے معنی دینے کے لیے آتا ہے، وتستحق صدر الکلام، اور یہ جو ہے صدارت کلام کا مستحق ہوتا ہے۔ اب یہاں سے مصنف علیہ رحمہ ربہ کے گویا احکام بتا رہے، تو پہلا حکم یہ ہے کہ وہ تستحق صدر الکلام، ربہ صدارت کلام کا مستحق ہمیشہ کلام کے ابتدا میں آئے گا، ولا تدخل الا علی نکرۃ موصوفۃ، دوسرا حکم اس کا یہ ہے کہ یہ داخل نہیں ہوگا مگر نکرہ پر، ایسا نکرہ موصوفۃ جس کی صفت لائی گئی ہو، نحو رب رجل کریم لقیتہ، جیسے رب رجل کریم لقیتہ، بہت ہی کم مرد معزز، کم مرد ایسے ہیں جن سے میں ملا ہوں، تو رب جارہ زائدہ رجل موصوف کریم صفت، موصوف صفت مل کر مجرور محلاً و مرفوع معناً بنا پر مبتدا، لقیتو جملہ اس کے لیے خبر ہے، لقیتو جملہ اس کے لیے خبر ہو جائے گا۔ او مضمرن، اس کا عطف ہے علی نکرتن پر، یا یہ ربہ داخل ہوگا مضمرن اسم ضمیر پر، ایسا اسم ضمیر مبہم جو مبہم ہو، مفرد مفرد کے لیے ہو، مذکر مذکر کے لیے ہو، ابد مذکر ممیز بنکرۃ منصوبۃ، اور اس کی تمیز لائی گئی ہو بنکرۃ منصوبۃ، نکرہ منصوبہ کے ساتھ، نکرہ منصوبہ کے ساتھ۔ عزیز طلبہ پھر دوبارہ دیکھیں، یہ مضمر موصوف ہے، مبہم صفت اول ہے، مفرد یہ صفت ثانی ہے، اور مذکر یہ صفت ثالث ہے، ممیز یہ اس کے لیے صفت رابع ہے۔ تو ترجمہ ہم کریں گے کہ کبھی کبھی ربہ داخل ہوگا ضمیر پر، ایسے اس میں ضمیر مبہم جو اس میں ضمیر مبہم ہوگا، مفرد مفرد کی ضمیر ہوگی، مذکر مذکر کی ضمیر ہوگی ہمیشہ، ممیز اور اس کی تمیز لائی گئی ہوگی بنکرۃ منصوبۃ، نکرہ منصوبہ سے، جیسے ربہ رجلا و ربہ رجلین و ربہ رجالا۔ تو ربہ یہ جارہ زائدہ ہے، ہو ضمیر مجرور محل جار مجرور مستغنی از متعلق، بعض ہو ضمیر اس میں تام مبہم ممیز ناصب التمیز رجلا اس کے لیے تمیز ہو جائے گا۔ اسی طرح ربہ رجلین و ربہ رجالا و ربہ امرأۃ کذالک، و ربہ امرأتین، اور ربہ امرأتین، یعنی ضمیر ہمیشہ مفرد کی ہوگی، مذکر کی ہوگی، مبہم ہوگی، اور اس کی تمیز نکرہ منصوبہ سے لائیں گے، چاہے نکرہ منصوبہ مفرد ہو یا تثنیہ ہو یا جمع ہو، مذکر ہو یا کہ مؤنث ہو۔ ربہ امرأتین یہ مؤنث کی مثال ہے۔ وعند الکوفیین، جبکہ کوفیین کے ہاں یجب المطابقۃ، اس ضمیر کا نکرہ کے مطابق ہونا، یعنی اپنے تمیز کے مطابق ہونا ضروری ہے، جیسے ربہما رجلین، اگر تمیز تثنیہ تو یہ بھی تثنیہ، ربہما رجلین و ربہم رجالا و ربہا امرأۃ، پھر اگر ضمیر مؤنث کی تو تمیز بھی مؤنث لے کر آئیں گے۔ تو عزیز طلبہ آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے حروف جارہ میں سے لام سے متعلق پڑھا کہ لام اختصاص کے لیے آتا ہے، تعلیل کے لیے آتا ہے، کبھی لام زائدہ ہوتا ہے اور کبھی لام وہ قسمیہ کے معنی میں ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے ربہ سے متعلق پڑھا کہ ربہ تقلیل کے لیے آتا ہے، یعنی متکلم یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مدخول کم ہے اگرچہ وہ زائد ہوں، اور یہ ہمیشہ پھر اس کے احکام سے متعلق پڑھا۔ پہلا حکم ہم نے یہ پڑھا کہ یہ صدارت کلام چاہتا ہے، اور دوسرا حکم یہ پڑھا کہ ہمیشہ نکرہ موصوفہ پر داخل ہوگا، اس میں ظاہر نکرہ موصوفہ پر داخل ہوگا، اسے رب رجل کریم یا اس میں ضمیر پر داخل ہوگا، اس میں ضمیر سے متعلق ہم نے پڑھا کہ وہ مفرد کی ہوگی، مذکر کی ہوگی ہمیشہ، اور اس کی تمیز نکرہ منصوبہ سے ذکر کرنا ضروری ہوگا۔
عزیز طلبہ، کل آپ نے لام اور ربا سے متعلق یہ یاد کر کے آنا ہے سبق، اور للہ یبقى علی الایام ذو حید بمشمخر بہ الزیان والآسو، اس شعر کا لغوی اور ترکیبی حیثیت بھی یاد کرنی ہے، نیز محل استشہاد بھی آپ حضرات نے یاد کر کے اگلے سبق میں حاضر ہونا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔